چاہتے ہیں؟ گناہوں کے نقصانات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اس کی سزا کیا ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ 5 گناہ ایسے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہے، اگر کسی قوم کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پکڑ لے گا۔ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے، الا اخذوا بالسنین، تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا۔ وشدت المعونہ، روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ اور اگر لوگ اللہ کے قانون کو توڑنے لگیں اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ تمام چیزیں اس سے لے لیتا ہے۔ یہ گناہ کرنے کی سزا ہے۔ محترم خواتین اور حضرات، آج کے اس سیشن میں جو تقریر ہوگی وہ گناہوں کے نقصانات کے عنوان پر ہوگی۔ گناہ کو پورا معاشرہ بہت ہلکے انداز میں لیتا ہے، کبھی اسے آخرت کے کامیابی اور ناکامی سے جوڑا جاتا ہے اور کبھی اس دنیا میں بھی اس کے انجام سے باخبر کرایا جاتا ہے، لیکن اس کے نقصانات صرف آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اس کے عواقب اور انجام اور اس کے برے نتائج سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس اہم موضوع پر جو کہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، خطاب فرمائیں گے مولانا ثناء اللہ مدنی۔ مولانا ثناء اللہ مدنی، ان کا آبائی وطن دربھنگہ بہار ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم دربھنگہ میں ہوئی ہے، لیکن آپ نے قرآن مجید کا حفظ مہاراشٹرا کے مشہور قصبے مالیگاؤں کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ منصورہ سے کیا ہے۔ آپ نے وہیں پہ اپنی عالمیت اور فضیلت کی تکمیل بھی کی ہے، اور عالمیت اور فضیلت کی ڈگری لینے کے بعد آپ مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں بحیثیت مدرس آپ کا تقرر ہوا ہے۔ سن 2002 سے آپ اس میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ایک باحث اور محقق کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم اس علمی شخصیت کا استقبال کرتے ہیں، مولانا ثناء اللہ مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے گناہوں کے نقصانات۔ سامعین کرام، گناہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2553،
نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ اور نیکی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلقی، کہ نیکی تو وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور برائی تو وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو یہ برائی ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، نافرمانی کی شکل میں بھی ہے، معصیت کے شکل میں بھی ہے، گناہوں کی بہت ساری قسمیں بھی بنتی ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے گناہ کا نقصان ہی نقصان ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں فائدے کے لیے کرتے ہیں، فائدہ ہوگا تو کریں گے، فائدہ نہیں ہے تو نہیں کریں گے، لیکن گناہ ایک ایسا کام ہے کہ نقصان ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں۔ وقتی طور پر لذت محسوس ہوتی ہے لیکن انجام اس کا بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کیوں ہلاک کیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے کیوں برباد کر دیا، تیز چیخ کے ذریعے ہلاک کیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم لوط کو بستیوں سمیت کیوں ہلاک کر دیا گیا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو کیوں برباد کیا؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہلاک کیا، زمین کے اندر دھسا دیا؟ گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے ہر ایک کو گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، کسی پر تیز پتھر کی بارش کی، بعض کو تیز چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، بہت سارے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور بہت سارے لوگوں کو ڈبو دیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اور آپ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کرنے میں مزہ کیوں آتا ہے؟ کئی جوابات اس کے ہو سکتے ہیں۔ اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم اور آپ نفس امارہ کے غلام ہو گئے ہیں۔ نفس امارہ تین طریقے کا نفس ہے، ایک برائی کی طرف ابھارتا ہے ایک نفس، دوسرا نفس ہے جو ہم کو ملامت کرتا ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ سے یہ کام غلط ہو رہا ہے، اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے، جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو دل کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جی ہاں، نفس امارہ جو برائی کی طرف ابھارنے والا نفس ہے، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے لالچ میں آ جاتے ہیں، لوگوں کا قتل کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، کسی کا حق لے لیتے ہیں، چونا لگا دیتے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نفس امارہ کے پیچھے ہم چلنے والے ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جس عورت کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتی۔ اس عورت نے کہا بے شک نفس امارہ برائیوں کی طرف ابھارنے والا ہے، لیکن میرا رب جس پر رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
تو ہم اور آپ جب نفس امارہ کے غلام ہو جاتے ہیں اور اس کی ہر بات ماننے لگتے ہیں تو پھر گناہ پر گناہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لالچ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، غلط طریقے سے مال کمانا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2578، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، لوگو لالچ سے بچو کیونکہ لالچ نے تو تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ کیوں؟ حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، کہ یہی لالچ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے مال کی وجہ سے، پارٹنر اپنے پارٹنر کو قتل کر رہا ہے، کیوں؟ لالچ کی وجہ سے۔ اور لوگ غلط چیزوں کو، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں اسی لالچ کی وجہ سے۔ اس لیے ایک شاعر کیا کہتا ہے کہ اگر آپ مگرمچھ کو مارتے ہیں کمال کی بات نہیں ہے، آپ اژدہا سانپ کو مارتے ہیں کمال کی بات نہیں ہے، آپ شیر کو مارتے ہیں کمال کی بات نہیں ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ مانے مگرمچھ، نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، نفس امارہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ اگر آپ مگرمچھ کو مارتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں، اژدہا سانپ کو مارتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں، شیر کو مارتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں، اگر آپ نے اپنے نفس امارہ کو مار لیا سب سے کمال کی بات یہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، اسی وجہ سے تو شیطان مارا گیا تھا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اس کے بعد سر پٹکتا رہے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، لاکھوں برس کرتا رہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ تو نفس امارہ کو مارنا، جو برائی پر ابھارا اس کو دبا دینا، یہ کمال کی بات ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، نماز نہیں پڑھ، اللہ بخشنے والا ہے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ نے حج کے لیے طاقت دی ہے جاتے نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، غلط کام کر رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ تصور ہے۔ ٹھیک ہے اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھیے کہ اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھتا ہے معاف، یہ نماز نہیں پڑھتا معاف، ہوگا کیا ایسا؟ ارے جو محنت کرے اس کو بھی معاف اور جو محنت نہ کرے اس کو بھی معاف، تو کیا کہیں گے؟ ایک آیت سن لیجئے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40، کہ اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ کس کو بخشنے والا ہے؟ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ جس نے توبہ کیا، وَآمَنَ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے نیک عمل کیا، ثُمَّ اهْتَدَىٰ اور وہ سیدھے راستے پر قائم رہا، تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے۔ ورنہ نعوذ باللہ انصاف پھر کہاں رہے گا؟ اس لیے اس کو ختم کر دیجئے، اپنے دل سے نکالیے، سستی کو ختم کیجئے۔ آج نہیں کل کر لیں گے، کل سے سیدھے ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے، نہیں یارو، کل کبھی نہیں آتا۔ ایک تصور یہ بھی ہے، اس وجہ سے بھی ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں۔ آئندہ ہفتے سے ہم نیک ہو جائیں گے، اب یہ کام ہو جائے تو ختم، بالکل نہیں۔ بوڑھے ہونے کے بعد سدھر جائیں گے، یہ بھی ایک تصور ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے بوڑھے ہونے تک کون زندہ رہتا ہے؟ یا بوڑھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے دے، کس کے پاس یہ لکھا ہوا ہے؟
اس لیے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اس لیے آج کا کام کل پر نہ ڈالا جائے، گناہ کو چھوڑنا ہی پڑے گا چاہے جو ہو جائے۔ نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں۔ نقصانات سننا چاہتے ہیں؟ گناہوں کے نقصانات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اس کی سزا کیا ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ معلوم تو ہے لیکن دل نہیں مانتا ہے۔ عادت جو لگی ہوئی ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، چسکا جو لگا ہوا وہ ختم نہیں ہوتا، لت جو لگی ہوئی ہے وہ ہم سے ختم ہو ہی نہیں رہی ہے۔ گناہوں کے نقصانات بہت زیادہ، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، ذرا مزہ آ گیا ختم، لیکن انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان دہ۔ دنیاوی نقصانات چند آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ آپ یاد کیجئے قوم یہود کو کہ اللہ تعالیٰ ان سے غصہ ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ان پر ذلت اور وہ لوگ اللہ کا غصہ لے کر نکلے لوٹے اس وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور یہ لوگ حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے، فلسطین کے اندر اگر آج یہودی قوم بچوں کو قتل کرے، بوڑھوں کو قتل کرے، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلے، ارے جب ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا چھوڑیں گے؟ ان لوگوں کے دل تو سخت ہیں، اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ذلیل و خوار ہیں، نبیوں کو قتل کیا ہے۔ تو گناہ کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ گناہ چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو پکڑا بھی ہے، کسی کو چھوڑ بھی دیا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو سور بنا دیا، بندر بنا دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے۔ گناہ کی سزا تو یہ ہے، نافرمانی کی سزا تو یہ ہے، گناہ کرنے کا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ بہت سارے بھائی مالدار تھے، بہت سارے بھائی اچھے خاصے تھے، ہٹے کٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت لے لی ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ جب مالدار تھے تو دوسروں کو ستاتے تھے، گڈھے کھودتے تھے کہ اس روڈ سے کوئی نہیں جائے گا، لیکن جب اللہ نے پکڑا تو اس گڈھے میں گرنے والے پہلے خود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ گناہ کرنے کا نقصان یہ ہے، اللہ نے کہا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرنا چاہے کوئی بھلائی نہیں کر سکتا اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ شاعر نے کیا کہا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کا مطلب دو ہو سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نعمت اس وقت تک نہیں چھینے گا جب تک کہ آپ گناہ نہ کرنے لگیں، یعنی جب آپ گناہ کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ دوبارہ اپنی نعمتیں آپ کو نہیں دے گا، مگر کب دے گا؟ جب آپ نیکیاں کرنے لگیں گے، جب آپ اچھائیاں کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں آپ کو عطا کر دے گا۔ تو گناہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے، گناہ کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ نافرمانی کی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، آفتوں میں گھیر لیتا ہے۔ آپ دنیاوی طور پر دیکھیے، بہت ساری ایسی مصیبتیں آئی ہوئی ہے، بہت ساری ایسی بیماریاں ہمارے درمیان موجود ہے جو گزشتہ زمانے میں نہیں تھی۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ
یہ گناہ کی سزا تو نہیں، اللہ نے کہیں پکڑا تو نہیں، ارے گناہ کی وجہ سے اس کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے، زمین پر بھی پڑتا ہے، اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہے، اپنے جسم پر بھی ہے۔ آپ غور کیجئے، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 41، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری کے اندر فسادات پھیل گئے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا دے تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں پر نہیں پکڑتا، وہ تو بعض پر پکڑ رہا ہے، اور اگر سب پر پکڑ لے تو اس روئے زمین پر ایک بھی جاندار نہ بچے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی ہر غلطی پر پکڑ لے تو اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار نہ بچے۔ لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ معمولی چیزوں پر نہیں، خاص اہم چیزوں پر کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے، اور بہت سارے گناہوں کو تو وہ معاف فرماتا ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جتنی بھی مصیبتیں آئی ہوئی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن چند گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کی سزا سنائے گا۔ ایک حدیث سنیے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22، باب فی العقوبات، حدیث نمبر 4019، حسن روایت ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 گناہ ایسے ہیں، 5 چیزیں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پکڑ لے گا، اس کی سزا سنائے گا۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ ایک بیماری تو یہ ہے کہ اگر قوم کے اندر کھلم کھلا علانیہ طور پر برائیاں ہونے لگے اور لوگ خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں لے آتا ہے جو پچھلے والے لوگوں میں نہیں تھی۔ ذرا غور کر لیں، بہت ساری بیماریاں ہمارے درمیان موجود ہے، کبھی ہم نے غور کیا کیا یہ گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور اگر قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو ہوگا کیا؟ بہت ڈنڈی مارتے ہیں ہم اور آپ، بورڈ لگاتے ہیں، کون سا بورڈ؟ صحیح وزن دیکھ کر لیجئے گا، اور اسی کے نیچے ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا، تو کیا اللہ ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا؟ ہم اور آپ سوچتے کیوں نہیں؟ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے، الا اخذوا بالسنین، تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا، وشدت المعونہ، روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ بیکار بیٹھے ہوئے، روزی مل ہی نہیں رہی ہے، نوکری مل ہی نہیں رہی ہے، وجور السلطان علیہم، اور اللہ تعالیٰ ظالم و جابر کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند لوگوں کی سزا سب کو بھی مل سکتی ہے، اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے گا۔ آگے اہم بات ہے، وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ رہیں تو اللہ بارش کبھی اتارے ہی نہ۔ یہ جانور ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، ورنہ اگر قوم کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ پیدا ہو گئے، اجتماعی طور پر لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں اتارے گا۔ یہ گناہ کرنے کی سزا ہے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ
الا سلط اللہ علیہم عدوا غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، اور اگر لوگ اللہ کے قانون کو توڑنے لگیں اور اس کے رسول